خطاب برادر اکرم اکبر حضرت مولانا عطا الرحمن رحمانی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. سب ساتھی توجہ کے ساتھ بیٹھیں. برادر اکبر حضرت مولانا عطا الرحمن رحمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حکیم میں جو ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیتے جنہیں اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے دی توبہ کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان مومنوں مسلمانوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کرنی ہے اور توبہ کس طرح کرنی ہے؟ ادھوری کچی توبہ کرنی ہے؟ نہ کیری توبہ کرنی ہے؟ توبۃ نصوحا پکی اور سچی اور کھری توبہ کرنی ہے. انہیں بعد گناہ کی طرف نہیں بنی. جس ویلے سچی اور پکی توبہ کرے توبۃ نصوحا اللہ تبارک و تعالی تواڈے واسطے جنت کا انتظام فرمائے اور وہ جنت جنہیں اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے نعمتاں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے. توبہ اور استغفار ہر انسان اور مومن مسلمان میں سے لازم و ضروری. موت کا ٹائم مقرر ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آوے اور یہ زندگی ختم تھی ونے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا کار ہے, گناہ گار ہے. تمام بنی آدم اور انہاں خطا کار ہیں جو گناہ گار ہیں جو بہترین گناہ گار وہ دن بہترین خطا کار وہ دن جنہیں توبہ کرے. توبہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا. گناہ مثلا انسان شراب پینے ایک گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, شراب کو روک کے. ہاں بے نمازی ہے, نماز پڑھنے لگے, اللہ کے رسول دی نافرمانی کرے لائی, سچی توبہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے التائب من الذنب جرا توبہ کرے نے گناہ تو وہ کمل لا ذنب لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمیں تھی نہیں جنہیں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں, گناہ کیتا نہیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمائے کہ اسام نے دے گناہوں کو خطا کار جنہیں لوگ انہیں دے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکی دے اندر تبدیل کرے. کتنی غفور رحیم ذات, کتنی مہربان ذات. آج ایسا اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو, گناہوں تو بچ بنو.
بخشش ہی ناممکن ہے. وہ گناہ کیڑا ہے؟ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باقی جتنے بھی گناہ ہیں معاف کیے سے اللہ تبارک و تعالی دی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتی، لیکن شرک معاف نہ کرے. شرک ایسا گناہ ہے اور ایسا خطرناک گناہ ہے جنہیں کو بچنا لازمی اور ضروری ہے. اگر انسان شرک کرے گا موت آگے ہمیشہ وہاں سے جہنم ہے، ہمیشہ وہاں سے کیا ہے؟ جہنم ہے. آج ایسا اپنا عقیدہ ٹھیک کروں. بنیادی جی چیز ہے نماز، روزہ، زکات، حج کو پہلے اساں کلمہ کا پڑھی کرے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی لکھے سے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرے سے. اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کے اندر کیڑے کیڑے چیزیں شامل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دی عبادت، سوز و پکار، ہر قسم دی عبادت، او کولی فیلی بدنی سارے عبادت اللہ تبارک و تعالی واسطے. میرے بھائیوں سچی توبہ کرو، گناہاں تو رک رہی ہوں، استغفار کروں. دیکھو حدیث سے نظر آنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ معصوم عن الخطا ہیں، گناہاں تو پاک ہیں، گناہاں تو پاک ہیں، معصوم ہیں. اتنی عبادت کرے گا، اتنی عبادت کرے گا حتیٰ کہ آپ دے پیر مبارک دے بھرم چڑھ لیں گے، سوج چڑھ لیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور تمہاری اماں عرض کی طرح اے اللہ کے رسول تو اتنی عبادت کیوں کرنے لگے، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں کیوں نہ عبادت کراں؟ اللہ تبارک و تعالی دی شکر گزار بندہ کیوں نہ بننا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام عطا فرمایا اور وہ مقام محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا جنہوں نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بیشت کرے سے. میرے بھائیوں آج اصل سچی توبہ کروں، گناہوں تو بچ رہوں، کیونکہ جنت اس ویلے مل سی ساکوں جس ویلے اساں گناہوں تو پاک تھی سے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ گناہوں تو بچنا، ان دنیا تو بچنا، گناہوں تو بچ گئے اور اگو دے جڑے مراحل ہیں، آخرت دے جڑے مراحل ہیں انہاں کو طے کرنا سفر ہے لمبا، انہاں کو طے کرنا انہیں واسطے ضروری ہے کہ اساں سچی توبہ کر کے گناہوں کو بچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو معصومان الخطائیں گناہوں تو پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی حدیث ہے لیہن دے اندر 70 مرتبہ استغفار کریں گے، 70 مرتبہ. کئی روایت کے اندر 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گناہوں تو پاک ہیں، معصومان الخطا. مقصد کیا ہے؟ امت کو سمجھانا کہ جس ویلے تو تارے کو گناہ تھی بنے فوراً توبہ کرنی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالی دے در کی طرف رجوع کرنے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے کو دعا سکھلاؤ، میرے کو دعا دسو، او دعا سکھلاؤ میرے کو جیری میں اپنی نماز دے اندر پڑھا، نماز دے اندر دعا پڑھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنے جان تے اپنے نفس سے بہت زیادہ گناہ کیے، ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، اکیلی ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. فاغفر لی، یا اللہ میں معاف کر دے. اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت ہے حدیث سنے اور نماز دے اندر ہر بندہ نماز دے اندر دعا پڑھے. میرے بھائیوں نماز کے بعد اذکار دینی ساری توجہ نہیں ہونی، نماز ختم تھی ہے سلام میں پھر
کما دی طرف. میرے بھائیو اے دعا اور اے اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے ہیں. اللہ اکبر زور دے ایک دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سارے تے لازمی اور ضروری ہے اے استغفار لازم پڑھو ضرور. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی نے اندر کہ ہے ممکن ہے جس میں اساں سچی توبہ کرے استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. میرے بھائیو اساں اپنے گناہوں کی سچے دل نال معافی مانگو. کبیرہ گناہ ہو چکے انہیں واسطے توبہ لازمی ضروری ہے اور صغیرہ جی کے گناہ ہیں انہاں واسطے ایسے کام کرو جنہیں معاف کی وجہ. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے کو صحیح معنی کے طور پہ گناہوں کو بچن کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماوے اور نیک اعمال کرن کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.